ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے۔ اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا بنتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاؤں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، اور نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا دھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے، خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ سامعین بزم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، شورائے کرام، پس پردہ اسلام کے مقدس خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص ہم انسانوں پر انگنت ہے، بے شمار ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ ایک بات بطور اصلاح کے ابتدا ہی میں عرض کر دوں، جب بھی کوئی وائز، جب بھی کوئی مقرر یا جب بھی کوئی شاعر، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے، بے ساختہ آپ کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ آنا چاہیے۔ ایک بار پورا مجمع درود پاک کا ہدیہ نشاور کر لیں، پڑھیں سارا مجمع اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جلسہ، بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں ہونی، یہ مجلس چونکہ تعزیتی مجلس ہے، دعائیہ مجلس ہے، لیکن بہرحال مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے سرور بھائی کے برادر اور اہلیان محلہ کہ اس طرح کی مجلس جو اصلاحی مجلس ہو، چھوٹی نشست ہو، کوئی بڑی بات نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت مختصر لوگ ہوں لیکن جامع معنی ہوں، ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہو، ایمانی اعتبار سے وہ بڑے اعلیٰ پیمانے کے ہوں۔ سچی بات یہ کہ بہت کثیر تعداد، لیکن کثیر تعداد تو ہیں، ایمانی حلاوت نہیں، ایمانی چاشنی نہیں۔
سمجھو کہ وہ بہت بڑی تعداد پر یہ چھوٹی سی اور مختصر سی تعداد بھاری بھرکم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تاریخ نے جب جب مثال پیش کی ہے، تاریخ نے جب جب کوئی تاریخ رقم کری ہے، 313 کی تعداد کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ دست میں شمشیر اور پیٹوں پہ پتھر چاہیے، پھر مجھے وہ بدر و خندق جیسا منظر چاہیے، اور مجھ پہ مت احسان کر، ٹھیک اپنے پاس رکھ، مجھ کو اپنا حق بزور تیغ و خنجر چاہیے۔ اور یہ امیر شہر تو محلوں میں جا کے گھس گیا، یہ امیر شہر تو محلوں میں جا کے گھس گیا، حکمرانی کے لیے کوئی قلندر چاہیے، حکمرانی کے لیے کوئی قلندر چاہیے۔ اور بالخصوص علماء کے میں حضور یہ شعر نظر کرتا ہوں کہ کہہ دیا ممبر نشیں سے یہ مصلی نے وسیم، کہہ دیا ممبر نشیں سے یہ مصلی نے وسیم، ہے تڑپ سجدے کی تو دل ہی میں ممبر چاہیے، ہے تڑپ سجدے کی تو دل ہی میں ممبر چاہیے، دست میں شمشیر اور پیٹوں پہ پتھر چاہیے، پھر مجھے وہ بدر و خندق جیسا منظر چاہیے۔ حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے، ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول کرے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا صاف صاف ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بشارت، اللہ تعالیٰ میری تعریف فرماتا ہے۔ ایک بات آپ سمجھیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے وقار کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے مقام و مراتب کو نہیں پہچانا۔ اے کاش اگر یہ امت اپنے مقام کو پہچان لیتی، اپنے مراتب کو پہچان لیتی تو در در کی ٹھوکریں کھاتا نہ پھرتی۔ اے کاش یہ امت اگر اپنے وقار کو پہچان لیتی تو شاید دوسروں کو آگے منت سماجت کرتے ہوئے دست بوسی نہ کرے ہوتی۔ لیکن بدقسمتی اس امت کی یہ کہ یہ امت کبھی نہ سمجھ سکی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سارے نبیوں کی یہی خواہش تھی اور سارے نبیوں کی امتیوں کی بھی یہی خواہش تھی۔ اے کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جو تخلیق کائنات ہیں، جو سیاح لامکہ ہیں، جو مطلوب کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جو محبوب کائنات ہیں، جو سرور کائنات ہیں، ان کی امت میں ہو جاتا۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اللہ نے ہمارے احترام فرمایا، اللہ نے ہمارا اکرام فرمایا، لیکن ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ ہم بزبان حال و قال یہ کہہ تو ضرور لیتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے بڑا عشق ہے، لیکن سچی بات یہ کہ علامہ اقبال نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی تشریح حدیث کی فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہر کوئی سنتا ہے لیکن سن کر سن نہ ہو جاتا۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں آپ شاید اس کو کچھ اور سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو ایمان کا تھرمامیٹر وہ نہیں جو آپ کے اور ہمارے پاس ہے، ایمان کا تھرمامیٹر وہ ہے جو میرے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے تھی، ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے تھی، ہمارے لیے اسوہ ہونا چاہیے تھی، لیکن ہماری بدقسمتی ہم کسی اور کی نقالی کرتے، ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل کسی اور کو مانتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل کسی اور کو بناتے ہیں۔ نوجوانوں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو سچی محبت؟ کیا 12 ربیع الاول آئے جھنڈا لگا دو اور نعرہ تکبیر کے صدائیں بلند کرو؟ یاد رکھو مسلمانوں، آج کے اس نازک دور میں اگر پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان اگر ذلیل و پریشان ہے، مسلمانوں کو اگر گھٹنوں کی زندگی ٹیکنے پہ مجبور ہے تو یہ مسلم قوم خود اس کے ذمہ دار ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو پڑھو علامہ اقبال کے اس 4 مصرے کو۔ علامہ اقبال نے پہلے کہا تھا کہ اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔